بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر الموت مہدی علوی حسن بن صباح اور اس کے تمام آدمیوں کو الموت لے گیا۔ حسن بن صباح کو اس نے اپنے محل کے 2 کمرے دیے جن میں شاہانہ زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ کمرے میں سجاوٹ ایسی جو صرف بادشاہوں کے یہاں ہی ہوا کرتی تھی۔ حسن بن صباح نے ان کمروں میں ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ کسی ایک پیغمبر کا نام لو جس نے ایسی شاہانہ رہائش اختیار کی تھی۔ حسن بن صباح نے کہا، کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوریا نشین نہیں تھے؟ کیا ہمارے خلفائے راشدین کے بھی ایسے محل ہوا کرتے تھے؟ نہیں مہدی علوی، میں نبیوں اور پیغمبر سے بہتر تو نہیں، مجھے کٹیا دے دو۔ نہیں امام، مہدی علوی نے کہا، آپ کو کٹیا میں بٹھا کر میں خدا کے حضور کیا جواب دوں گا؟ میرے اور خدا کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ حسن بن صباح نے کہا، میں خدا کے حکم کا پابند ہوں۔ ہاں، ایک بات سوچی جا سکتی ہے، اگر آپ کو میرا کٹیا میں رہنا پسند نہیں تو سادہ سا کوئی کمرہ دے دیں۔ میری ضرورت یہ ہے کہ سر پر چھت ہو اور روحانی ضرورت یہ ہے کہ چھت آسمان ہو، لیکن یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو میری طرف سے ذرا سی بھی پریشانی ہو۔ مہدی علوی نے محل سے ہٹ کر ایک مکان حسن بن صباح کے لیے خالی کرا دیا تھا۔ یہ سادہ سا مکان تھا جس میں بہت سے کمرے تھے۔ ایک کمرہ حسن بن صباح کے لیے اور دوسرے کمرے اس کے خاص آدمیوں کے لیے تھے۔ باہر محافظ کھڑے رہتے تھے، کسی کو مکان کے قریب بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مہدی علوی جو امیر شہر تھا اور حسن بن صباح کا میزبان بھی تھا، وہ بھی اس مکان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس مکان کے اندر کیا ہوتا تھا کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ باہر کے لوگ کہتے تھے کہ امام عبادت میں مگن رہتا ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کے عقیدت مندوں کے ہجوم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ احمد بن عطاش اپنے کام اور مطلب کے آدمیوں کو خلجان، شہدر اور دوسرے شہروں اور علاقوں سے قلعہ الموت میں لا کر آباد کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پس منظر میں رکھا ہوا تھا۔ مہدی علوی کو بھی کبھی کبھار ملتا تھا، لیکن خلجان اور شہدر کے قلعہ دار اور امیر شہر کی حیثیت سے یا حسن بن صباح کے مرید کی حیثیت سے مہدی علوی کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ جس شہر کا وہ امیر ہے اس میں کیا ہو رہا ہے۔ حسن بن صباح نے اسے کہا تھا کہ اتنے خوبصورت شہر کے دفاع کا کوئی انتظام نہیں، اس کے لیے فوج کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ سلجوکیوں کے پاس بڑی ہی مضبوط فوج ہے، وہ کسی بھی وقت حملہ کر کے یہ شہر لے لیں گے۔ حسن بن صباح نے مہدی علوی کو پہلی ملاقات میں ہی اپنے اوپر کشف اور مراقبے کی کیفیت طاری کر کے پیشن گوئی کی تھی۔ دشمن بڑھ رہا ہے، گھٹا گہری ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے فوج رکھ لی تو یہ گھٹا جس میں بجلیاں چھپی ہوئی ہیں اڑ جائے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔ فوج تجربے کار ہونی چاہیے، بغیر فوج کے آپ قلعہ گنوا بیٹھیں گے۔ مہدی علوی یہ پیشن گوئی سن کر گھبرا گیا اور اس نے کہا تھا کہ وہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھ سکتا، کیونکہ فوج کے اخراجات پورے کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ حسن بن صباح نے اسے کہا تھا کہ وہ فوج کو صرف 2 وقت کی روٹی دے دیا کرے۔ باقی اخراجات حسن بن صباح نے اپنے ذمے لے لیے اور مہدی علوی کے ساتھ تحریری معاہدہ کر لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2000 نفری کی فوج بن گئی۔ یہ تمام فوج حسن بن صباح کے مریدوں کی تھی جو اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس فوج کے کمانڈر حسن بن صباح کے اپنے تربیت یافتہ آدمی تھے جو نہ کسی سے رحم مانگتے تھے نہ کسی پر رحم کرتے تھے۔ ایک روز حسن بن صباح نے مہدی علوی کو بلایا۔ مہدی علوی دوڑا آیا اور اس نے حسن بن صباح کے آگے باقاعدہ سجدہ کیا۔ کیا آپ نے اپنی فوج دیکھ لی ہے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ دیکھ لی ہے یا امام، کیا آپ اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ کر رہا ہوں یا امام، مہدی علوی نے جواب دیا۔ یہ فوج دیکھ کر میں اپنے آپ کو محفوظ ہی نہیں بلکہ طاقتور سمجھ رہا ہوں۔ کبھی یوں بھی محسوس کرتا ہوں کہ سلجوقی سلطان یا کسی اور قوم کو للکاروں کہ میرا مقابلہ کریں۔ نہیں امیر شہر، حسن بن صباح نے کہا، یہ رعونت ہے، تکبر ہے، ایسا نہ سوچیں۔ میں نے آپ کو کچھ اور بتانے کے لیے بلایا ہے۔ گزشتہ رات مجھے اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ملا ہے کہ الموت میں جنت بنے گی، یہاں حوریں اتریں گی، فرشتے اتریں گے اور یہاں ہر لمحہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ مہدی علوی کی باتیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ وہ محسوس نہیں کر رہا تھا کہ حسن بن صباح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتا
اس کے بولنے کا انداز اتنا پیارا اور اتنا اثر انگیز ہے کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سننے والے کی روح میں اترتا جاتا ہے۔ مہدی علوی ہپناٹائز ہو چکا تھا۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، حسن بن صباح نے کہا، ابھی یہ بات بتانی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن یہ جگہ آپ کی ہے اور یہاں جو کچھ ہے آپ کا ہے۔ یہ جو آپ کو بڑی ہی حسین لڑکیاں نظر آتی ہیں، یہ میرے ساتھ آئی ہیں، یہ دراصل حوریں ہیں، آسمان کی مخلوق ہیں جو زمین پر بسنے والی عورتوں کے روپ میں میرے پاس آ گئی ہیں۔ اگر یہ اس دنیا کی لڑکیاں ہوتیں تو میں انہیں اپنے پاس نہ رکھتا۔ یہ خدیجہ اور دوسری لڑکیاں؟ ہاں ہاں، حسن بن صباح نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ آسمانی مخلوق ہیں، لیکن آپ انہیں زمین کی مخلوق سمجھیں۔ ان سے جو خدمت لینا چاہیں لیں، ان کی روحیں میرے قبضے میں ہیں، انہیں اپنا سمجھیں۔ حسن بن صباح کو معلوم تھا کہ اس کی بہت ہی حسین اور فریب کاری کی ماہر جوان سال عورت خدیجہ مہدی علوی پر چھا گئی ہے، اور مہدی علوی اسے رات اپنے پاس رکھتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ 2-3 نوجوان لڑکیاں بھی مہدی علوی کے ہوش گم کیے رکھتی ہیں۔ خدیجہ مہدی علوی کو خاص قسم کا شربت پلا رہی تھی اور اس پر دیوانگی طاری کر کے اس سے اپنا دامن بچا کے رکھتی تھی۔ یا امام، مہدی علوی نے التجا کے لہجے میں کہا، ایک عرض ہے، اجازت ہو تو؟ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، حسن بن صباح نے کہا، اگر کوئی بات میرے خلاف بھی دل میں آئے تو بلا خوف کہہ دو۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ میں خدیجہ کی بات کرنا چاہتا ہوں، مہدی علوی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آپ اس کی شادی کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ حسن بن صباح نے کہا، انسان کے دل کی بات اس کے چہرے پر لکھی ہوئی ہوتی ہے، پڑھنے والی آنکھیں چاہیے، دلوں کی تحریر روحوں کی آنکھ سے پڑھی جاتی ہے۔ مہدی علوی جو اچھا خاصا دانشمند اور معزز ہوا کرتا تھا، حسن بن صباح کی اس بات پر حیران رہ گیا کہ اس نے اس کے دل کی بات پڑھ لی ہے۔ حالانکہ یہ بات قابل فہم تھی کہ خدیجہ حسن بن صباح کے ساتھ آئی تھی۔ مہدی علوی نے خدیجہ سے کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ اتنی سی بات نہ سمجھ سکا کہ خدیجہ نے ہی حسن بن صباح کو یہ بات بتائی ہوگی، لیکن مہدی علوی کی اتنی برین واشنگ ہو چکی تھی کہ عام فہم باتیں بھی سمجھنے کے قابل نہ رہا تھا۔ ہاں امام، مہدی علوی نے کہا، آپ نے میرے دل کی تحریر پڑھ لی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ حوریں ہیں جو زمین کی عورتوں کے روپ میں آئی ہیں، پھر بھی اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ حسن بن صباح نے کہا، شرط یہ ہے کہ آپ کو انسانیت کی سطح سے اوپر اٹھنا پڑے گا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ کیا مجھے کچھ کرنا پڑے گا؟ مہدی علوی نے احمقوں کے انداز سے پوچھا۔ ہاں، حسن بن صباح نے جواب دیا، روح کی سوئی ہوئی قوتوں کو بیدار کرنا پڑے گا۔ وہ کیسے؟ مراقبہ، چلہ کشی۔ حسن بن صباح نے کہا، ریاض، آپ کو تنہائی میں دنیا سے لا تعلق ہو کر میری طرح اللہ کے حضور بیٹھنا پڑے گا۔ آپ یہ کام کر لیں گے اور میرے والا مقام حاصل کر لیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں پروانوں کی طرح میرے ارد گرد منڈلاتی ہیں اور میرے آگے بچھ بچھ جاتی ہیں۔ کیا آپ میری رہنمائی کریں گے؟ مہدی علوی نے پوچھا۔ آپ نے جس پیار اور عقیدت سے مجھے اپنے یہاں مہمان رکھا ہے، میں اس کا صلہ ضرور دوں گا۔ حسن بن صباح نے کہا، میری رہنمائی کے بغیر آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، میں آپ کا ہاتھ تھاموں گا۔ مہدی علوی ذہنی اور روحانی طور پر حسن بن صباح کی نظر نہ آنے والی زنجیروں میں جکڑا گیا۔ اسے ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ الموت جیسا مضبوط اور ناقابل تسخیر اور خوبصورت قلعہ ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اس کی تو اپنی شخصیت پر، اپنی ذات اور اپنے کردار پر گرفت نہیں رہی تھی۔ اتنے بڑے قلعے اور اتنے بڑے شہر کو وہ کیسے گرفت میں رکھ سکتا تھا؟ الموت پر حسن بن صباح نے ابھی باقاعدہ قبضہ تو نہیں کیا تھا، امین شہر اس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ ادھر احمد اوزال چوتھے دن مرو پہنچ گیا، نظام الملک سے ملا اور اسے سنایا کہ مزمل آفندی لاپتہ ہے۔ ایسے جذباتی اور اناڑی آدمی کو اتنی خطرناک مہم پر بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ احمد اوزال نے کہا، مجھے یقین ہے کہ وہ حسن بن صباح کے خفیہ گروہ کے ہاتھ چڑھ گیا ہے اور میری نشاندہی اسی نے کی تھی۔ یہ تو اللہ نے میری مدد کی اور میں 2 آدمیوں کو مار کر نکل آیا، ورنہ میں قتل ہو جاتا۔ مزمل کو انہوں نے قتل کر دیا ہوگا۔ نظام الملک نے کہا، تم آرام کرو، میں کچھ سوچ لوں۔ محترم، احمد اوزال نے کہا، میں آپ کو صاف صاف بتا دوں،
ہم ان باطنیوں کو جاسوسی اور تخریب کاری کے میدان میں شکست نہیں دے سکتے۔ آپ کے پاس فوج ہے، خلجان اور الموت پر حملہ کرنا پڑے گا۔ مزمل آفندی کو بھول جائیں، اسے وہ لوگ قتل کر چکے ہوں گے۔ اس وقت مزمل ابن عابد کے ساتھ قلعہ الموت پہنچ گیا تھا۔ ابن عابد اسے اسی مکان میں لے گیا جس کے ایک کمرے میں حسن بن صباح رہتا تھا۔ مزمل کو اس کمرے میں بٹھا کر ابن عابد اس کمانڈر سے ملا جس کی اجازت کے بغیر کوئی شخص حسن بن صباح کے کمرے کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ ابن عابد نے کمانڈر کو بتایا کہ وہ سلجوکیوں کے بھیجے ہوئے ایک آدمی کو لایا ہے۔ یہ آدمی حسن بن صباح کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کمانڈر نے ابن عابد سے پورا واقعہ سنا اور اسے حسن بن صباح کے پاس لے گیا۔ ابن عابد نے ایک بار پھر پوری بات سنائی۔ اس نے مزمل کو کس طرح پکڑا اور کیا دھوکہ دے کر ساتھ لایا ہے۔ حسن بن صباح کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ ان ہونٹوں سے یہی حکم نکلنا تھا کہ سر کاٹ دو۔ حسن بن صباح قتل سے کم سزا نہیں دیا کرتا تھا، لیکن ٹھہرو، اسے بند کر دو۔ حسن بن صباح نے کہا، 2 دن نہ کھانے کے لیے دو نہ پینے کے لیے، پھر مجھے اطلاع دو، میں اسی شخص کو نظام الملک کے قتل کے لیے تیار کروں گا۔ یہ شخص نظام الملک کو قتل کر کے خوشی محسوس کرے گا۔ مزمل آفندی کمرے میں بیٹھا اپنے نئے دوست ابن عابد کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اسے اپنا ایک ہم خیال مل گیا تھا۔ ابن عابد بھی اسی جذبے سے سرشار تھا جس جذبے نے مزمل آفندی کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس کے دماغ پر خون سوار تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حسن بن صباح کو وہ کس طرح قتل کرے گا۔ اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ وہ حسن بن صباح کا سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے جائے گا اور سلطان ملک شاہ کو پیش کرے گا۔ پھر وہ اس سر کو برچی کی انی میں اڑس کر مرو کے سارے شہر میں اس کی نمائش کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ مزمل آفندی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ ابن عابد کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابن عابد نے اسے یہ تو بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ اسی شخص کا گھر ہے جسے وہ قتل کرنے آیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں داخل ہونے والا ابن عابد نہیں تھا، بلکہ وہ 2 اجنبی تھے جنہیں مزمل نے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیا تم ابن عابد کے ساتھ آئے ہو؟ ایک آدمی نے مزمل سے پوچھا۔ ہاں، مزمل نے جواب دیا، میں ہی ہوں، ہمارے ساتھ آؤ۔ اس آدمی نے کہا۔ مزمل اٹھا اور ان کی طرف بڑھا۔ دونوں آدمی اسے اپنے درمیان رکھ کر چل پڑے۔ ابن عابد کہاں ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ وہ یہی ہیں، مزمل کو جواب ملا، ہم تمہیں اسی کے پاس لے جا رہے ہیں۔ وہ چلتے گئے اور شہر کے ایک اور حصے میں جا پہنچے۔ وہ کہیں بھی نہ رکے، شہر ختم ہو رہا تھا۔ مزمل آفندی نے سوچا کہ ابن عابد اتنی جلدی کہاں چلا گیا ہے؟ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مزمل نے پوچھا۔ کیا وہ اتنی جلدی اتنی دور نکل آیا ہے؟ ہم جانتے ہیں میرے دوست، ایک آدمی نے کہا، تم حسن بن صباح کا کام تمام کرنے آئے ہو نا؟ ہاں بھائی، مزمل نے کہا۔ تو پھر ہم سے کچھ نہ پوچھو، دوسرے آدمی نے کہا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تم وہ کام اکیلے نہیں کر سکتے جو کرنے آئے ہو، خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتے رہو۔ وہ اب ایسے علاقے سے گزر رہے تھے جہاں بے آب و گیاہ چٹانیں تھیں، لیکن اس کا یہ تھوڑا سا حصہ بالکل خشک، بنجر اور ویران تھا۔ گھاس کی ایک پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اگر وہاں کوئی درخت تھا تو وہ بھی بالکل خشک تھا۔ وہ چٹانوں کے اندر چلے گئے۔ چند ایک موڑ کاٹ کر اور چٹانوں کے اندر ہی گھوم پھر کر وہ اس چٹانی سلسلے سے باہر نکلے تو کچھ اور ہی منظر سامنے تھا۔ قلعے کی طرح ایک عمارت تھی، اس کی دیواریں پتھروں کی تھیں اور پتھر سیاہ تھے۔ یہ چھوٹا سا قلعہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ دیوار بہت اونچی تھی۔ دیواروں کے چاروں کونوں پر لکڑی کے جھونپڑے سے بنے ہوئے تھے۔ یہ برج معلوم ہوتے تھے۔ سامنے والی دیوار کے درمیان ایک بہت بڑا آہنی دروازہ تھا جس میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ 2 آدمی برچھیاں اٹھائے اس دروازے کے باہر یوں کھڑے تھے جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ اس آہنی دروازے کے بالکل اوپر دیوار پر پتھروں کا ہی ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ پتھروں کا رنگ ایسا ہو گیا تھا جسے دیکھ کر اداسی کا تاثر پیدا ہوتا تھا۔ مزمل آفندی کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ اس نے ان 2 آدمیوں سے پوچھا بھی نہیں کہ یہ کیا عمارت ہے۔ اس نے خود ہی سوچ لیا کہ یہ قلعے کے اندر ایک چھوٹا سا قلعہ ہے۔ یہ شاہی خاندان کے لیے بنایا گیا ہوگا کہ جب کوئی دشمن قلعے کا محاصرہ کرے تو شاہی خاندان اس اندرونی قلعے میں منتقل ہو جاتا ہوگا۔ مزمل آفندی کو بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہ جگہ شاہی خاندان کے
لیے نہیں بلکہ یہ الموت کا ہیبت ناک قید خانہ ہے، جہاں نہ جانے اس وقت تک کتنے ہزار لوگوں کے سر کٹ چکے تھے اور کتنے ہی ہزار لوگ اس قید خانے کی کال کوٹھڑیوں میں مر کر گل سڑ گئے تھے۔ وہ قید خانے کے سیاہ کالے آہنی دروازے پر پہنچ گئے۔ اس دروازے کے ایک کواڑ میں چھوٹا سا ایک اور دروازہ تھا۔ اندر سے ایک آدمی چابیوں کا گچھا اٹھائے ہوئے دوڑا آیا اور اندر سے تالا کھولنے لگا۔ لے آئے ہو اسے؟ دروازہ کھولنے والے نے کہا۔ ہمیں اطلاع مل چکی ہے۔ دونوں مزمل افندی کو چھوٹے دروازے میں سے اندر لے گئے۔ جب اس دروازے پر بڑا سا تالا لگ گیا، اسی وقت مزمل ذرا چونکا اور اس نے ان دو آدمیوں کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ان دونوں نے اس کا ایک ایک بازو پکڑ لیا اور اسے اندر لے گئے۔ کون ہے یہ؟ مزمل نے پیچھے دیکھا۔ وہ آدمی بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا جس نے چھوٹا دروازہ کھولا اور پھر تالا لگا دیا تھا، اور اس کے ہاتھ میں چابیوں کا وہی گچھا تھا جو مزمل نے دروازے میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ اسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ امام کو قتل کرنے آیا ہے۔ مزمل کو اندر لانے والے ایک آدمی نے جواب دیا۔ تینوں آدمیوں نے بڑی زور سے کہکہا لگایا اور وہ کچھ دیر ہنستے رہے۔ مزمل رک گیا۔ ابن عابد کہاں ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ ایک آدمی نے اس کی گردن پر پیچھے سے ہاتھ رکھا اور اس قدر زور سے دھکا دیا کہ مزمل 3-4 قدم آگے جا کر منہ کے بل گرا۔ وہ اٹھا تو دوسرے آدمی نے اسی طرح اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور ویسا ہی دھکا دیا۔ مزمل ایک بار پھر منہ کے بل گرا تو ایک آدمی نے اسے پکڑ کر آہستہ آہستہ لٹو کی طرح گھمایا۔ اچھی طرح دیکھ لو تم کہاں ہو، اس آدمی نے کہا۔ مزمل نے دیکھا یہ ایک وسیع و عریض جگہ تھی جو بدرنگ پتھروں کی 4 بہت ہی اونچی اونچی دیواروں میں گھری ہوئی تھی۔ ایک طرف پتھروں کی بارکیں سی کھڑی تھیں، بہت سا حصہ میدانی تھا۔ وہاں قیدی مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ہر ایک قیدی کے پاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ پہرے دار ہاتھوں میں ہنٹر اٹھائے ان کے درمیان گھوم پھر رہے تھے۔ کوئی قیدی ذرا سی بھی سستی کرتا تو پہرے دار اسے 2-3 ہنٹر مار کر اس کی چیخیں نکال لیتا۔ قیدی پورے لباس میں نہیں تھے، ناف سے اوپر ان کے جسم ننگے تھے، ان کی پسلیاں گنی جا سکتی تھیں، ان کے چہرے سوکھ گئے تھے، چہروں پر کربناک تاثر تھا۔ ان قیدیوں کے 2 ہی کام تھے، ایک جانوروں کی طرح مشقت کرنا اور دوسرا مار کھانا۔ مزمل کے قریب جو قیدی تھے ان کی پیٹھوں پر لمبے لمبے لال سرخ نشان تھے، یہ ہنٹر اور بیدوں کے نشان تھے۔ مزمل آفندی پر ہول طاری ہو گیا۔ وہ اگر حسن بن صباح کو قتل کر کے اس قید خانے میں آتا تو اسے ذرا سا بھی افسوس نہ ہوتا، وہ تو پہلے ہی پکڑا گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا ساتھی بھی پکڑا گیا ہوگا اور اسے بھی اس قید خانے میں لایا گیا ہوگا یا اسے لے آئیں گے۔ اسے تو وہم و گمان بھی نہ ہوا تھا کہ جس پر اس نے اعتماد کیا اور اس کا ہم سفر بن کر الموت آیا تھا، اس کا نام ابن عابد نہیں تھا، اس کا اصل نام کچھ اور تھا۔ ابن عابد حسن بن صباح کے خاص گروہ کا آدمی تھا۔ آگے ایک اور اونچا دروازہ آ گیا۔ یہ لکڑی کا دروازہ تھا جس کے آگے تالا لگا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک عمارت تھی جس کی دیواریں پتھروں کی بنی ہوئی تھیں۔ چابیوں والے سنتری نے آگے ہو کر دروازہ کھولا، مزمل کو دھکیلتے ہوئے اس کے اندر لے گئے۔ آگے سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں، یہ سیڑھیاں اتر گئے۔ یہ ایک راہ دری تھی، نیچے جا کر چند قدم آگے گئے۔ مزمل کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے زمین کی آخری تہہ تک لے جایا جا رہا ہو۔ اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ کتنی بار دائیں یا بائیں مڑ چکا ہے۔ آخر وہ جگہ آ گئی جس کے دونوں طرف آمنے سامنے کوٹھڑیاں تھیں۔ یہ قید خانہ ایک تاریک تہ خانہ تھا جسے مشعلوں سے روشن کیا گیا تھا۔ وہاں ایسا تعفن تھا کہ صاف ستھری زندگی بسر کرنے والے مزمل جیسے آدمی کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایک تو دیواروں کے ساتھ اڑسی ہوئی مٹی کے تیل کی بدبو تھی اور دھواں تھا، اور اس بدبو میں ایک تعفن ایسا تھا جیسے اس زمین دوز دنیا میں انسانی لاشیں یا جانوروں کے مردار پڑے گل سڑ رہے ہوں۔ مزمل کو چکر سا آ گیا اور اس کے قدم رکنے لگے۔ ایک آدمی نے پیچھے سے اس کی کمر میں اتنی زور سے لات ماری کہ وہ چند قدم آگے پتھروں کے فرش پر اوندھے منہ گرا۔ اس سے تو جیسے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اسے گھسیٹ کر لایا گیا اور دھکیل کر لے گئے۔ یہ 2 آدمی جو مزمل کو لائے تھے قید خانے کے باہر انسانوں کی طرح بولتے اور چلتے تھے، لیکن قید خانے میں داخل ہوتے ہی وہ درندے بن گئے۔ مزمل نے دائیں بائیں دیکھا،
ہر کوٹڑی کی سلاخوں کے اندر 3-4 قیدیوں کو کھڑے دیکھا تو وہ حیران ہوا کہ لاشوں جیسے یہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑے کس طرح ہیں۔ مزمل کو ایک کوٹڑی میں لے جایا گیا۔ چابیوں والے سنتری نے دوڑ کر کوٹڑی کا دروازہ کھولا۔ مزمل کو اس کے سامنے کھڑا کر کے یہ نہ کہا گیا کہ اندر چلو، بلکہ اسے اس کوٹڑی میں داخل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ایک آدمی نے اس کا ایک بازو پکڑا اور دوسرے نے دوسرا بازو پکڑا، اور ذرا آگے ہو کر ان دونوں نے اتنی زور سے مزمل کو اندر کی طرف جھٹکا دیا کہ وہ تنگ سی اس کال کوٹڑی کی دیوار سے جا لگا۔ سر دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے چکرا گیا اور وہ گر پڑا۔ جب ذرا سنبھل کر اور اپنے آپ میں آ کر اٹھا تو دروازہ بند ہو چکا تھا اور اسے کال کوٹڑی میں پھینکنے والے جا چکے تھے۔ مزمل نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور دیکھا اس کا ہاتھ خون سے لال ہو گیا تھا۔ اس نے کرتے کا دامن ماتھے پر رکھا، جب ہٹایا تو دامن خون سے تر ہو گیا تھا۔ اس کی مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ حسن بن صباح نے کہا تھا کہ اسے 2 دن بھوکا اور پیاسا رکھا جائے۔ مزمل کو اس حکم کا علم نہیں تھا، ہوتا بھی تو وہ کیا کر لیتا۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ بہہ کر قطرہ قطرہ گرتا رہا۔ مزمل آفندی کا دماغ جو معاف ہو گیا تھا آہستہ آہستہ بیدار ہو گیا، اور مزمل سوچنے لگا کہ وہ اس کال کوٹڑی تک کس طرح آ پہنچا ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ احمد اوزال نے اسے کہا تھا کہ سلطان ملک شاہ اور نظام الملک حسن بن صباح کے ہاتھوں قتل ہو سکتے ہیں، اسے وہ قتل نہیں کروا سکتے۔ احمد اوزال کی اس بات پر مزمل نے توجہ نہیں دی تھی۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ حسن بن صباح کوئی عام سا فریب کار آدمی ہے جو ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہوگا اور اسے آسانی سے قتل کیا جا سکے گا۔ مزمل کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ وہ حسن بن صباح کے قتل کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کا عہد لے کر آیا تھا۔ مزمل جذبات میں الجھ کر جس طرح خلجان پہنچا تھا، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک نے اسے نہیں روکا تھا اور اسے نہیں بتایا تھا کہ حسن بن صباح کوئی معمولی سا آدمی نہیں، بلکہ وہ اس علاقے کے لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان اور وزیر اعظم کو خود معلوم نہیں تھا کہ حسن بن صباح کیا طاقت حاصل کر چکا ہے۔ مزمل کے لیے اب ہر سوچ محض بیکار تھی۔ اسے ابن عابد یاد آیا تو اسے احساس ہوا کہ حسن بن صباح کے یہ لوگ کس قدر عقل مند اور تجربہ کار ہیں کہ ابن عابد نے اسے پتہ ہی چلنے نہیں دیا تھا کہ وہ حسن بن صباح کے ایک خاص گروہ کا آدمی ہے۔ مزمل آفندی کا خون بہتا رہا، اس کا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا اور وہ دروازے کی سلاخیں پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پیاس سے مرا جا رہا تھا، مگر اسے پانی پلانے والا کوئی نہ تھا۔ کوئی ہوتا بھی تو اس نے مزمل کو پانی نہیں دینا تھا۔